بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، اگر ہو سکے تو پیج کو فالو اور ویڈیو کو لائک ضرور کر لیں، شکریہ۔ امریکی صدر جو بائیڈن کا کہنا ہے کہ ہم ابھی سعودی عرب اسرائیل تعلقات کے معاہدے سے بہت دور ہیں، تاہم ہمیں بات کرنے کے لیے بہت کچھ ملا ہے۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے کہا ہے کہ سعودی عرب اور اسرائیل کے درمیان تعلقات معمول پر آنے میں کافی وقت لگے گا۔ امریکی حکام تعلقات میں معمول کے معاہدے تک پہنچنے کے لیے مذاکرات کر رہے ہیں۔ سعودی عرب میں نواز شریف کی وطن واپسی کی حتمی تاریخ طے پانے کے لیے مشاورتی عمل جاری ہے۔ نواز شریف پاکستان میں اپنے بااعتماد ساتھیوں سے ٹیلی فونک رابطے کر رہے ہیں۔ نواز شریف کی اپنی وطن واپسی کے معاملات پر قانونی ٹیم سے بھی مشاورت جاری ہے۔ کچھ رہنماؤں اور قریبی ساتھیوں نے نواز شریف کو 14 اگست کو وطن واپسی کا مشورہ دیا۔ نیتن یاہو سیکیورٹی کے مسئلے کا جائزہ لینے والے کابینہ کے اجلاس سے فوری طور پر باہر نکل گئے۔ وہ حکومت کے متعدد اعلیٰ فوجی عہدیدار سلامتی کے مسئلے پر ہونے والی کابینہ کے اجلاس سے باہر چلے گئے۔ نیتن یاہو کابینہ کے اجلاس کے آغاز کے صرف 10 منٹ بعد ہی اجلاس چھوڑ کر چلے گئے۔ اجلاس چھوڑنے کی وجہ صہیونی میڈیا میں سیکیورٹی ایمرجنسی کیس کی تحقیقات کے لیے بیان کی گئی ہے۔ مولوی فضل الرحمان نے کہا ہے کہ تمام سیاسی جماعتوں نے اس بات پر اتفاق کیا کہ 2018 کے انتخابات دھاندلی پر مبنی تھے۔ 1 ماہ بعد مرکز کی حکومت کی مدت پوری ہو جائے گی اور وزیر اعظم نے واضح کر دیا ہے کہ ہم اپنی مدت پوری کرنے پر حکومت چھوڑ دیں گے، اس کے بعد الیکشن کی طرف جانا ہوگا۔ مولوی فضل الرحمان نے دعویٰ کیا ہے کہ جنرل فیض حمید نے انہیں چیئرمین سینٹ کے عہدے کی پیشکش کی تھی، مگر انہوں نے انکار کر دیا۔ شمالی کوریا نے امریکہ کو خبردار کیا ہے کہ اگر اس کی فضائی حدود کی خلاف ورزی کی گئی تو امریکہ کے جاسوس طیاروں کو مار گرائیں گے۔ امریکہ کے اشتعال انگیز فوجی اقدامات جزیرہ نما کوریا کو جوہری جنگ کے قریب لے جا رہے ہیں۔ اس رپورٹ میں امریکی جاسوس اور نگرانی کرنے والے طیاروں اور ڈرونز کا حوالہ دیتے ہوئے کہا گیا کہ امریکہ جزیرہ نما کوریا کے قریب جوہری آبدوز بھیج کر کشیدگی بڑھانے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس بیان میں امریکی جوہری ہتھیاروں سے لیس آبدوز کا ذکر کیا گیا۔ سویڈن میں قرآن پاک کی بے حرمتی کے مقام پر زبردست احتجاجی مظاہرہ کیا گیا ہے۔ مظاہرے میں مختلف ممالک سے ہزاروں مسلمانوں نے شرکت کی اور بے حرمتی کرنے والے شخص کی گرفتاری کا بھی مطالبہ کیا۔ دوسری جانب سویڈن میں قرآن پاک کی بے حرمتی کے خلاف مانچسٹر میں بھی احتجاج کیا گیا۔ قرآن پاک کی بے حرمتی کے خلاف اس وقت دوستو دنیا بھر میں مسلمان سراپے احتجاج ہیں اور مختلف ممالک میں احتجاجی ریلیاں نکالی جا رہی ہیں۔ اسحاق ڈار نے کہا ہے کہ آئی ایم ایف یہ چاہتا ہے کہ ٹیکس چھوٹ نہ دی جائے، آئی ایم ایف کو اس سے متفق ہونے کے لیے بریفنگ دیں گے۔ اسحاق ڈار نے کہا ہے کہ آئی ایم ایف کی ہر بات نہیں مان سکتے۔ آئی ایم ایف چاہتا ہے کہ کسی شعبے کو ٹیکس چھوٹ نہ دی جائے۔ ہم ایک خود مختار ملک ہیں، ہمیں اتنا حق تو ہے کہ ہم اپنے فیصلے خود کر سکیں۔ ترکیہ کی تاریخی مسجد آیا صوفیہ کی سیاحت پر آئے روسی سیاح نے صحیح بخاری کا درس سننے کے بعد مسلمان ہونے کا فیصلہ کر لیا۔ آیا صوفیہ کے امام نے روسی سیاح کو کلمہ پڑھایا۔ روسی سیاح کلمہ پڑھ کر دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا اور اس کا نام احمد دنیز رکھا گیا۔ امریکہ، برطانیہ اور یورپی یونین شام کی حکومت کو نشہ آور ادویات کی پیداوار کا ذمہ دار سمجھتے ہیں، جبکہ شامی حکومت نے ایسی تجارت میں ملوث ہونے کی سختی سے تردید کی ہے۔ بی بی سی پر شام کے حالات کے بارے میں غلط اور جعلی معلومات اور رپورٹس نشر کرنے کا الزام لگایا گیا ہے۔ مغربی ممالک، خواہ وہ یورپی ممالک ہوں یا امریکہ، شام کے بحران کے اصل ذمہ دار ہیں۔ ماہرین نے ایک اسپیکر نما آلہ بنایا ہے جو گاڑی، کمرے اور ہوائی جہاز کے شور کو جذب کر کے پرسکون بنا سکتا ہے۔ ماہرین کے خاموش اسپیکر کو 100% مؤثر قرار دیا جا رہا ہے۔
یہ پلازما والی آئیو نوائز ہوا خارج کرتا ہے، یوں 17 ملی میٹر انتہائی باریک جھلی سے شور اسی طرح کم کر سکتا ہے جو 4 میٹر موٹی دیوار کم کر سکتی ہے۔